اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر مبعوث فرما کر ایک پاکیزہ زندگی، ایک نورانی طریقہ زندگی گزارنے کا ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ورنہ لوگ جہالت کا شکار تھے، منمانی کا شکار تھے، رسم و رواج کا شکار تھے، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی ضروریات زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں منمانی ان کی زندگیوں میں گھٹ گھٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگرچہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اخلاق کے خلاف کیوں نہ ہو، صحیح مؤدب ادب کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا طریقہ، پاکیزہ طریقہ زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ جس کو اپنانے پر اللہ خوش ہوتے ہوں، اللہ راضی ہوتے ہوں، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں، وہ طریقے زندگی اللہ کے نبی نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر گوشے کو اور اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، تاکہ ہمارا ہر کام عبادت بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بنے اور آپ کی اتباع کا جز بنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا سبب بنے، اللہ کی اطاعت کا سبب بنے۔ چنانچہ آئیے آج میں جس موضوع پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ایک اہم سنت داڑھی رکھنے کی، کہ یہ اس کی شریعت اسلام میں بہت اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، یہ اسلام کا یونیفارم ہے، اسی سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے دیگر قوموں کے مقابلے میں، کہ جس طرح ایک قوم اپنی وردی میں پہچانی جاتی ہے، ایک گروہ، ایک جماعت اپنی وردی میں پہچانی جاتی ہے، پولیس اپنی وردی میں پہچانی جاتی ہے اور ملٹری اپنی وردی میں پہچانی جاتی ہے، کسی کمپنی کے ملازم وہ کمپنی کے خاص لباس میں وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کا تعارف ان کے لباس سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی پہچان اس کے چہرے سے ہوگی، اس کی داڑھی سے ہوگی۔ داڑھی کا کٹانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ جرم عظیم ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے انسان گناہ میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے پر 24 گھنٹے داڑھی نہیں ہے۔ ڈرنا اس بات سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں دکھایا جائے گا، ایک روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا، من نبی ہوگا، کہ آپ کے نبی کون تھے؟ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی کی شبیہ آپ کا چہرہ بتایا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر ہمارے چہرے پر اس وقت داڑھی نہ ہو، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح نہ ہو، تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اس وقت دشوار ہو جائے گا۔ تو ڈرنا اس سے ہے کہ کہیں یہ سنت ہم سے نہ چھوٹے، جس کی وجہ سے ہمیں قبر میں جواب دینا مشکل پڑ جائے۔ اب داڑھی رکھنا ہے تو پھر اس کی مقدار بھی متعین ہوگی، اس کی مقدار ہے کہ 1 مٹھی داڑھی رکھنی ہے، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، اس سے اگر بڑھ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اتنی رکھنی ہے کہ اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ سنت کا مذاق ہو، سنت سے لوگوں کو گھن آئے۔ داڑھی یہ کہہ کر کاٹا جاتا ہے کہ یہ ہماری خوبصورتی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے، حالانکہ یہ خوبصورتی کو بڑھانے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے خوبصورت ہستی جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ خوبصورتی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہوتی تو جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کے چہرے پر اللہ رب العزت داڑھی کو نہ سجاتے۔
داڑھی یہ چہرے کے حسن کو بڑھانے کی چیز ہے، یہ حسن کو ختم کرنے والی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ بالفرض اگر یہ کسی کے چہرے پر داڑھی کے رکھنے کی وجہ سے حسن کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس کا حسن ختم ہو رہا ہے، تب بھی اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ داڑھی کاٹے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، جس کا بجا لانا ضروری ہے، لہٰذا اس کو ہر حال میں رکھنا ہوگا، چاہے خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہو، چاہے ہم بدنما لگ رہے ہوں، ہر حال میں داڑھی رکھی جائے گی، داڑھی جیسے سنت کو چھوڑا نہیں جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں اور گناہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم گنہگار ہیں، لہٰذا داڑھی کو نہیں رکھنی چاہیے، ایسی حالت میں رہنا چاہیے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہر داڑھی رکھنے والے کو گناہ سے بچنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کو گناہ سے بچنا ضروری ہے، ہر کلمہ گو کو مسلمان سے گناہ سے بچنا ضروری ہے، ہر ایمان والے کو گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ یہ داڑھی کا حلیہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے، یہ ہر مسلمان کی سنت، ہر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کہ میں گنہگار ہوں، میں داڑھی کیسے رکھوں، یہ جہالت ہے، یہ سوئی ناسمجھی ہے، یہ ہیلا اور بہانہ ہے داڑھی کے کٹ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا احفوا اللحیۃ وخذوا الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کٹاؤ، جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی کو کٹایا جاتا ہے اور مونچھ کو بڑھایا جاتا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس سے ہم اس کو بجا نہیں لاتے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اسی کو ہم کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کے نہ ہونے کی دلیل ہے کہ عاشق اور محبوب اپنے محبوب کے چہرے کو پسند کرتا ہے اور اس کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اپنی زندگی کو اس کی زندگی محبوب کی زندگی بنانا چاہتا ہے، اپنے طور طریقے کو محبوب کا طور طریقہ بنانا چاہتا ہے، یہی حقیقت میں عشق اور محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے حضرات، ماں باپ، بڑے بھائی بہن، رشتہ دار جو بڑے ہیں بچوں سے، جب بچوں کو داڑھی آنی شروع ہوتی ہے تو ماں باپ اس سے داڑھی کٹوانے لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کٹوانے لگاتے ہیں کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے، جب بڑا ہوگا جب داڑھی رکھنا مگر، داڑھی چھوڑنا مگر، یہ کہہ کر جو بچوں کی پہلے سے ہی غلط تربیت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی داڑھی رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، داڑھی رکھنے کا حکم داڑھی اگنے سے، داڑھی کے شروعات ہونے سے ہی اس کا حکم اس پر لاگو ہو جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا اس پر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کا اس طرح روکنا یہ برائی پر مدد کرنا ہے، یہ بچوں کی غلط تربیت ہے، غلط رہبری ہے۔ جب شروع میں بچے کو داڑھی کٹانے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر بڑی عمر ہونے کے بعد اس کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ چیز ماں باپ کو سوچنی چاہیے۔ دیگر سنتیں بھی ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن چند سنتیں جو موقدہ کہلاتی ہیں، جس کو ضروری قرار دیا گیا، جس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، یہ کہہ کر ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ سنت ہے، نہیں، سنت میں فرق ہوتا ہے، سنت میں فرق ہوتا ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ موقدہ کہتے ہیں جس کے حدیث میں تاکید آئی ہے، جس کے کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، جس کے چھوڑنے پر مذمت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایسی سنتوں کو ہم ہر حال میں بجا لانا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے، چاہے ہمارا دل نہ چاہے۔ داڑھی میں عزت ہے، داڑھی میں نورانیت ہے، داڑھی رکھنے میں انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کو رکھتے ہیں، جب گنہگاروں کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں
انہیں خیال آتا ہے کہ داڑھی رکھ کر تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ الٹے پاؤں اس گناہ کو چھوڑ کر، اس گناہ سے باز آ کر گھر کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے مقام کی طرف آ جاتے ہیں، گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ داڑھی کا فائدہ ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، آپ کے رب کون ہیں؟ اگر ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی، تو پھر ہمارے لیے جواب دینا آسان ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا نبی دین کے بارے میں کہ ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نے گزاری ہوگی تو پھر دین کا جواب دینا بھی آسان ہوگا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا نبی کے متعلق، اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہم نے گزاری تھی، ہم نے داڑھی رکھا تھا، ٹوپی پہنی تھی، سلام کیا تھا ایک دوسرے کو، اور سنت کے مطابق کپڑے پہنے تھے، سنت کے مطابق کھانا کھایا تھا، سنت کے مطابق ایک دوسرے سے ملا تھا، سنت کے مطابق عبادت ادا کی تھی، تو پھر ہمارے لیے یہ جواب بھی آسان ہو جائے گا کہ نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہماری زندگی سنت سے کوسوں دور ہے، ہمارا چہرہ نبی کا چہرہ نہیں، ہمارا لباس نبی کا لباس نہیں، ہمارا رہن سہن نبی کا رہن سہن نہیں، ہمارے معاملات نبی کے معاملات اگر نہ ہوگے، تو پھر ہم نام کو جاننے کے باوجود، دنیا میں تو ہمیں پتہ تھا کہ میرے نبی کا نام یہ ہے، لیکن وہاں بھلا دیا جائے گا، وہاں لا ادری کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا رسول کون ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ 3 سوالوں کا حل جب یہ آسانی سے دیا جاتا ہے اس کا جواب، تو پھر آخر کی منزلیں بھی طے ہوتی ہے، کامیابی کے قدم انسان چومتا ہے۔ سنت کا فائدہ دنیا میں عزت، بلندی، مرتبہ، برکت، نورانیت اور عزت ملتی ہے۔ قبر کے سوال کا حل ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا ہم سب کو نصیب ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، حضرت لوگ مجھے میرے داڑھی رکھنے پر ہنستے ہیں، مجھے چڑھاتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ ہنستے ہیں، انہیں ہنسنے دیں، اگر انہیں قیامت کے دن رونا پڑے گا، اگر ان کے کہنے کی وجہ سے تو داڑھی کو کٹا دے گا، تو قیامت کے دن تجھے اتنا رونا پڑے گا کہ تیرے آنسو ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے خون کے آنسو نکلنے لگیں گے، اور یہ ہنسنے والے ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے، لیکن قیامت کے دن تجھ کو رونا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی سنتوں کو جان کر، معلوم کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، جن سنتوں پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، جن کی شریعت اسلام میں، جن کی دین میں بہت اہمیت بتائی گئی، جن کا مقام بڑا بتایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔